نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کا کچھ حصہ مفصل کلام حضرات کے سامنے بیان ہو چکا، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں، تم ان سے محبت کرتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، اور تم ایمان رکھتے ہو سب کتابوں پر اور وہ سب کتابوں پر ایمان نہیں رکھتے، اپنی کتاب کے علاوہ باقیوں کے اوپر ایمان نہیں ہے ان کا۔ تو اس سے مراد اہل کتاب یہود اور نصارہ تھے۔ تو آج کے آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے یہودی منافقین کی ایک اور خصلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے کے مارے انگلیوں کو چباتے ہیں۔ جب کسی انسان کی مرضی کے خلاف کوئی چیز واقع ہو جائے تو اسے نہایت افسوس ہوتا ہے، اور وہ اپنی بے بسی کے طور پر غصے میں اپنے دانت پیستا ہے، اور کبھی ہاتھوں کی انگلیوں کو دانت سے کاٹتا ہے، اور ہاتھ کی پشت پر دانت نصب کر دیتا ہے۔ ایسا نہایت غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ منافق قسم کے یہودی بظاہر تو تمہارے ساتھ ایمان کے رشتے جوڑتے ہیں، مگر جب تم سے علادہ ہوتے ہیں، تم سے علادگی اختیار کرتے ہیں، تو تمہاری ہر کامیابی ان کو سخت گراں گزرتی ہے، اور وہ غصے کے مارے دانت پیستے ہیں بلکہ انگلیاں کاٹنے لگتے ہیں۔ اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام، یہ لوگ آپ کے اور ایمان والوں کے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس صورتحال میں فرمایا قل، آپ ان سے کہہ دیں موتوا بغیظکم، تم اپنے ہی غصے کی آگ میں جل مرو۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کسی سے قطع تعلقی کرنا ہو تو اسے کوئی چپتی ہوئی بات کہہ دینی چاہیے، یعنی وہ سمجھ جائے کہ اب یہ تعلقات قائم نہیں رہ سکتے۔ یہ الفاظ بھی اسی قسم کے ہیں کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمانوں کا دوستانہ نہیں رہ سکتا، ہم تمام آسمانی کتابوں کو برحق سمجھتے ہیں، مگر وہ قرآن پاک کو آسمانی کتاب ماننے پر تیار نہیں۔ ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی تصدیق کرتے ہیں، مگر وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو تیار نہیں۔ تو پھر دوستی کی بنیاد ہی ختم ہو گئی، لہذا ان کو یہ دل شکن بات کہہ دی گئی کہ جس غیظ اور غضب کا اظہار تم مسلمانوں کے خلاف کر رہے ہو، خود اسی غصے میں سے مر جاؤ۔ فرمایا اگرچہ تم بظاہر ایمان کا اظہار کرتے ہو، مگر یاد رکھیے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں کے راز یعنی
ان میں بری ہوئی غلاظت سے خوب واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام اہل ایمان اور اللہ کی کتاب قرآن پاک کے خلاف تمہارے دلوں میں کس قدر زہر بھرا ہوا ہے، اور فرمایا کہ تمہاری کچھ خباثت تو ظاہراً تمہاری زبان سے بعض اوقات ظاہر ہو جاتی ہے، مگر جس چیز کو تم چھپا رہے ہو اللہ سے وہ بھی مخفی نہیں ہے، وہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا، پھر اس کی گرفت سے بچ نہیں سکو گے۔ فرمایا اے ایمان والو ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی اچھائی پہنچے تو منافقین کو ناگوار گزرتی ہے، تمہاری کامیابی دیکھ کر منافق جل جاتے ہیں، تو مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو، کسی جنگ میں فتح ہو تو ان پر یہ بات مشکل گزرتی ہے۔ فرمایا وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تم کو کوئی چیز کوئی تکلیف پہنچے، شکست ہو جائے، کچھ آدمی مارے جائیں، مالی نقصان ہو جائے، تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ان حالات میں ان لوگوں سے دوستی کبھی مفید نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار ہوتے ہیں۔ فرمایا المؤمن اخو المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو لہٰذا دلی دوستی اپنے بھائیوں سے رکھو، دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے لا تعلقی کا اظہار کرو، ان سے دوستی نقصان کا باعث ہوگی۔ تو فرمایا اہل کتاب کی طرف سے ہر قسم کی ضرر رسانی کا دفاع دو طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلی چیز فرمایا کہ جب اہل کتاب کی طرف سے کوئی نقصان پہنچے تو فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو، یعنی مومن کے لیے صبر ایک بہت بڑا دفاع ہے۔ صبر ملت ابراہیمی کے اہم ترین اصولوں میں سے ہے۔ سورہ بقرہ میں ملت ابراہیمی کے اصولوں کی تشریح بیان ہو چکی۔ پہلی چیز فرمایا اس میں توحید، ایمان، ذکر، شکر، صبر، شاعر اللہ کی تعظیم، نماز، طہارت وغیرہ، ان کا بیان مختلف درسوں کے اندر بیان ہوا تھا۔ صبر کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور اس کی ہر موقع پر ضرورت پڑتی ہے۔ مصیبت میں صبر، اطاعت میں صبر، خواہشات نفسانیہ میں صبر، ان پر قابو پانے میں صبر انسان کو حد اعتدال سے تجاوز کرنے سے روکتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی تعریف بھی بیان کی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے بے یار و مددگار ان کو نہیں چھوڑتا، بلکہ فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو قیامت کے دن بغیر حساب کے اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو فرمایا دفاع کا دوسرا طریقہ وتتقوا، صبر کے ساتھ ساتھ اگر تقوی اختیار کیے رکھو گے تو گناہ سے بچتے رہو گے، اور پھر تمہارا پورا دفاع ہو جائے گا۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، دشمنان اسلام کی کوئی مکاری اور ہیلہ سازی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی، نقصان وہاں ہوگا جہاں صبر اور تقوی کا فقدان ہوگا۔ صابرین کا نمونہ دیکھنا ہے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایک نظر ڈال لو، وہ تقوی کے اعلیٰ منزل پر تھے، انہی کے نقش قدم پر چل کر تم بھی صبر اور تقوی کے اوزار زیب تن کر سکتے ہو، جن کے ذریعے دشمن کے ہر حملے کا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ ہر مقام پر تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرتا چلا جائے گا۔ اس نے جنگ بدر میں تمہارے حق میں فیصلہ دیا، فتح مکہ میں تمہاری مدد کی، تبوک میں تمہیں فتح عطا کی،
ہاں بعض اوقات نیکوکاروں کو تکلیف بھی آ جاتی ہے، اس سے گھبرا کر صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مومن کے لیے ایسی تکلیف یقیناً اس کے درجات کو بلند اور نجات کا باعث بنتی ہے اس کے لیے، اگرچہ بظاہر نقصان ہوتا ہے مگر حقیقت میں ایک مومن آدمی نفع میں ہی رہتا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اصول بتا دیے کہ اپنے علاوہ غیروں کو رازدار نہ بناؤ، اور ان کی مکاریوں کا دفاع صبر اور تقوی کے ذریعے سے کرو تو تم ہمیشہ معمول رہو گے۔ البتہ فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ان کے ہر عمل کا احاطہ کرنے والا ہے، ان کی شرارتوں کی سزا ان کو ضرور مل کر رہے گی، وہ اللہ کی گرفت